یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اور اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، ہمیں درود پڑھنے والا بنا، ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، ہمیں محبت کرنے والا بنا، ہمیں توبہ کرنے والا بنا، ہمیں دعا کرنے والا بنا، ہمیں انصاف کرنے والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا۔ آمین۔ اللہ کی محبت جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کی انتظار کے لیے، جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کرنے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا جواب دینا ہوگا۔ یہ زندگی ہے، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما، مجھے اپنے سیر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں،
یا اللہ مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحے تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔